اور مسلمانوں کا تعلق اپنے دین سے اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کب دین سے رشتہ ٹوٹ جائے نہیں معلوم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے رشتے کے کمزور اور رشتے کے ٹوٹنے کے کگار پر پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی کے لیے دین کتنا اہم ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، زمین بھی دی، آسمان بھی دیا، چاند بھی، سورج بھی، ماں باپ بھی، سب کچھ اس نے عطا فرمایا۔ لیکن اگر ہمارے لیے کسی چیز کو اللہ نے پسند فرمایا تو ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ دین اتنی عظمت والی چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اس دین میں داخل ہو جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے اور اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین انسان کی زندگی میں ہے تو انسان انسانیت کا سبق سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، اور اگر انسان کی زندگی سے دین کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ انسان ایک جانور کی طرح زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ جہاں جہاں دین ہوتا ہے، جن خاندانوں میں دین ہے، جن گھروں میں دین ہے، وہاں پر آپ کو کسی حد تک انسانیت نظر آئے گی کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جہاں دین سے دوری ہوگی وہاں بوفے سسٹم کے ذریعے کھڑے ہو کر جانور کی طرح کھانا کھاتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ دین اگر زندگی میں ہے تو انسانیت بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو عروج بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو کامیابی بھی ہے، دین اگر زندگی کے اندر ہے تو اللہ عز و جل نصرت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر زندگی میں دین ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اس دین دار کے دل سے سب سے پہلے خوف بھی نکال دیتا ہے اور غموں سے اسے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں یہ دین کب سے ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی پشت میں موجود ذریت کے ساتھ زمین پر انہیں اترنے کا حکم عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے، جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بے خوف ہو جائے گا، بے غم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سے آدم علیہ السلام ہے تب سے دین ہے، جب سے انسان ہے تب سے دین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کے دین کی اہمیت انبیاء کے نزدیک کیا ہے، رسولان اعظام کے نزدیک کیا ہے، اور دین سے ان کا تعلق کتنا اسٹرانگ تھا اور دین سے ان کی وابستگی کتنی مضبوط تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہے، آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کی پسند یہ ہوتی ہے میرے بیٹے کے پاس لمبی کار ہو، اچھی جاب ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، یہ آپ کی پسند اور میری پسند ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس پسند کے اعتبار سے ہم اپنے بچے کی پوری تگودو اور اپنے بچے کے لیے پوری محنت اگر ہم کرتے ہیں تو اسی چیز کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کبھی کنگال ہونے نہ پائے، ہمارے بیٹے کو معاشی اعتبار سے کبھی بدحالی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور بہت سارے اعتبار سے فیوچر کو سیکیور کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے تو
اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میں نے تو اگر مر بھی جاؤں تو میری بیوی بھوکی نہیں مرے گی، اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ میں نے بنا لیا۔ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹے بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسے ضائع مت کرنا، اسے اڑانا نہیں، اسے برباد مت کرنا، بلکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کرنا، کم نہ ہو اضافہ کرتے چلے جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہماری ساری تگودو اسی دنیا کی خاطر اور ہمارے بچوں کے لیے اسی دنیا کی خاطر ہماری محنت و مشقت ہوتی ہے اور ہم اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے بھی سوچیں، میں بھی اپنے اعتبار سے سوچوں، دنیا کا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اور یعقوب نے بھی کیا وصیت فرمائی، کن کو وصیت فرمائی، کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بھوکے رہنے کے سلسلے میں، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ اس کے اچھے لباس اسے بہتر کرے، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فیوچر کے اعتبار سے نام کمانے والا بن جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ آج اپنے بیٹے کو دوسرے قسم کی نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک پیغمبر جب اپنے بچوں کو نصیحت اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو زندگی میں شامل رکھو، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور نہ کرنا، اسلام سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا، اسلام کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر رکھنا اور کہیں بھی اسلام سے انحراف نہ کرنا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، دولت کے ذریعے تو انسان مستقبل کو تابناک کر سکتا ہے، دولت ہوگی اچھا گھر خریدے گا، دولت ہوگی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دولت ہوگی انسان اچھا مکان خریدے گا، دولت ہوگا انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، دولت ہوگی انسان کہیں تفریح کے لیے جائے گا۔ یہ دین کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس دین کی وجہ سے کیا اس کی آرزویں پوری ہوں گی، کیا اس کی تمنائیں پوری ہوں گی، کیا اس کے ارمان پورے ہوں گے؟ تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کوئی معمولی سرمایہ کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے انسان فنا ہونے والے گھر خرید سکتا ہے اور دین کے ذریعے انسان باقی رہنے والی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جنت جہاں پر انسان جائے گا وہاں پرماننٹ رہے گا، جس جنت کا تصور انسان دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے نہیں کر سکتا، ایسی جنت اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا تو اسی کو عطا کرے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جو دین ساتھ لے کر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان دین سے گھبرا رہا ہے، آج کا مسلمان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے، آج کا مسلمان دینداروں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ مولانا کے قریب مت ہونا ورنہ داڑھی رکھنی پڑے گی، یہ مبلغین کے قریب مت ہونا ورنہ مسجد میں جانا پڑے گا، یہ مولانا لوگ کے قریب مت ہونا ورنہ بیوی کو برقعے کا پابند بنانے کی بات کریں گے، یہ مولانا لوگوں کی محفل میں مت بیٹھنا ورنہ ادھر ادھر کا کھانا مت کھاؤ، پابندی لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک مزاج بن چکا کہ تمہیں اگر کوئی شریعت کی بات پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پہنچائے تو یہ ارشاد تمہیں اچھے نہیں لگتے، اس ان ارشادات کو تم اپنی زندگی کے اندر آزادی میں خلل محسوس کر رہے ہو۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آزادی کے تصور کے ساتھ اور دین سے رشتے کو کمزور کرنے کے ساتھ آج کا مسلمان جینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بغیر دین کے اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ چین اور سکون کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب زندگی کے اندر دین شامل ہو جائے، دین کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کی زندگی کے اندر دین موجود ہے
ہے تو یہ دین کی بنیاد پر سولی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ تخت پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ تختے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ گرم انگارے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے۔ دین تو ہے ہی اس لیے کہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، دین کا نام کیا رکھا گیا؟ تو قرآن نے نام رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے نام رکھا کہ بے شک دین تو صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے۔ نام کتنا پیارا، سلامتی، اسلام، سلامتی، پیس۔ پتا چلا جس کے اندر دین آ جاتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کرتا ہے، اسے پیس عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے سکون؟ تو آئیے دو اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی اس کو اللہ کچھ عطا کر دے تو وہ شکر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کبھی اللہ کچھ چھین لے تو صبر کر کے سکون حاصل کرتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے قلب کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کے قلب کو تسکین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شاید اس سے پہلے میں نے کہیں عرض کر دیا ہوں گا، لیکن آپ کو صرف آج کے موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوا چلوں۔ دین انسان کی زندگی میں کتنا بیلنس لے آتا ہے، کتنا اطمینان لے آتا ہے۔ ایک کپل باہر کی دنیا کا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے اور ممبئی کی سرزمین کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی جو ایشیا کی کہلاتی ہے، سلم ایریا، دھاراوی کی جھوپڑ پٹی کے اندر وہ کپل جو ممبئی دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایک گائیڈ کے ساتھ، ایک رہنما کے ساتھ وہ جھوپڑ پٹی کے دورے پر نکلتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو ممبئی کا انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ گائیڈ سے پوچھا اب کچھ اور دیکھنے کا ہے؟ کہا آپ دیکھ نہیں سکو گے، ہے تو صحیح ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی موجود ہے، وہاں گندگی ہی گندگی ملے گی، بدبو ہی بدبو ملے گی، چھوٹے سے کمرے ہی ملیں گے، اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے لوگ ہی وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں جانے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا نقشہ گائیڈ نے کھینچا، شوہر کے پیر جو ہے رک گئے، اور شوہر نے کہا میں تو نہیں آتا، لیکن بیوی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا اور کیا معاملہ ہے اور کیسے رہتے ہیں۔ بیوی گائیڈ کے ساتھ پہنچتی ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی جھوپڑ پٹی کے قریب اس سلم ایریا کے اندر قدم رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 4 فٹ کی گلی ہے، وہاں نالی بہ رہی ہے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، بچے وہاں پر عجیب کیفیت کے اندر ہیں، چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہیں، گھروں کے اندر لوگ ہاتھ سے پنکھا جھیل رہے ہیں، اور عجیب سچویشن ہے، غریب غربت بھی ہے، گرمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے پردے کے پیچھے یا تو فیملی رہتی ہے یا پردے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ عورت وہاں سے گزرتی ہے، گھر میں جھانکتی ہوئی جاتی ہے، اور فورینر کو دیکھ کر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہمارا مزاج غلامی کا ایسا ہے، اگر گوری چمڑی والا امریکہ کا لٹیرا بھی یہاں آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تصویر کھنچانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گوری چمڑی والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ گوری چمڑی والے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے، ہمارے یہاں کیسے، لیکن وہ خاتون جا رہی تھی، ایک ایک گھر میں رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک گھر کے قریب سے گزری جہاں کا پردہ ہٹا ہوا تھا، خاتون مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، سلام کا انتظار کر رہے تھے وہ گائیڈ اور وہ خاتون جو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر کہ اس کے یہ نماز ختم کر لے، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں۔ خاتون نے سلام پھیرا، گائیڈ کے ذریعے اس خاتون سے، اس فورینر خاتون نے پوچھنے کے لیے کہا کہ اس عورت سے پوچھو، میں اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہی ہوں، میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی ہوں، ایسا چھوٹا کمرہ جتنا جس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے، اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اس نماز پڑھنے والی عورت کو سکون کیسے نصیب ہے، اطمینان کیسے نصیب ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو بے چینی نہیں ہو رہی، اس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ اتنا سننا تھا۔ گائیڈ کے ذریعے جب اس خاتون نے سنا، نمازی نے مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرا بھی ایک سوال ہے، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اطمینان کیسا ہے، اور چھوٹے سے کمرے کے بارے میں جھوپڑ پٹی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا مرے گا۔ بتاؤ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولے ضرور مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ کہیں بھی رہے، جھوپڑے میں رہے، فٹ پاتھ پہ رہے، محل میں رہے، بنگلے میں رہے، اور فلیٹ میں رہے، ہر جگہ رہنے والا مرے گا۔ اگر تم فلیٹ میں
رہ کر بنگلوں میں رہ کر بے چین ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں جھوپڑ پٹی کے اس کمرے کے اندر رہ کر مطمئن ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں میرے اطمینان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مرنا تو ایک دن حق ہے، ضرور مروں گی، لیکن میرے ساتھ دین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا دین جس میں آج چھوٹے کمرے میں موجود ہوں، لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ دین مجھے جنت کا محل عطا کر دے گا، مرنے کے بعد میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی اور میری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دین کی بنیاد پر میرے مستقبل کی تابناکی کا تصور مجھے اطمینان کی دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دین کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اس دین کے اندر بڑی سچائیاں ہیں، اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا ہے ہی نہیں، ضرر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا جائزہ لے لیجئے اور اسلامی کلچر کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، صبح ملا تو السلام علیکم، دوپہر میں ملا السلام علیکم، شام کو ملا السلام علیکم، جب ملاقات السلام، زندہ تھا تو ملتا تھا السلام علیکم، قبرستان میں گیا تو وہاں بھی السلام علیکم، سلام ہی سلام۔ اب دوسری تہذیب کا جائزہ لے لیجیے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور آپ سے وہ جس کے گھر میں انتقال وہ ملاقات کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے کہا گڈ مارننگ، تو کہے گا کیا گڈ مارننگ، میرے گھر میت پڑی ہوئی اور تم مجھے اچھی صبح کہہ رہے ہو، یہ بھی کوئی صبح ہے؟ آپ نے کہا گڈ ایوننگ، ارے ابھی تک ایک کسٹمر نہیں آیا، مال نہیں بکا اور تو کہہ رہا ہے گڈ ایوننگ، یہ دوسرے کلچر۔ لیکن آپ نے اگر کسی کے ہاں کاروبار بھی نہیں ہوا، کوئی دھندا نہیں چلا اور آپ نے السلام علیکم کہا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ آپ ذرا دیکھو اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے شک، شبہ اور تردد کے شکار۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کے حقوق رکھے گئے، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور سب کے ساتھ بیہیویئر کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ اگر اس طریقے کو انسان فالو کرے تو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا، آج دین بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے تو آدمی کہتے ہیں مولانا کیا سمجھیں گے، بالکل ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری سچویشن ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز، داڑھی، حج، زکات اور یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں اور باقی سارے خرافات، ساری برائیاں، ساری غلطیوں کے اندر ہم پوری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو غیر اسلامی رسومات کے ہم عادی بن گئے اور ہم نے خرافات اور اسراف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج و زکات کافی ہے، بس یہ سب چیزیں اور یہ شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قربان جائیے ابتدا پر کہ اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ مت کہنا میں مومن ہوں بس کافی ہو گیا، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر تم اللہ کو ایک مان چکے ہو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان چکے ہو، جنت و دوزخ کو مان چکے ہو، آخرت کو مان چکے ہو، کتاب کو مان چکے ہو، قرآن کو مان چکے ہو، بعد الموت کو مان چکے ہو، تو اتنا کہنے سے نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اتنا کہہ کر رک گئے، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کو تیار نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ افتؤمنون بالکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو۔ ہم کتاب کی کچھ حصوں کو مانتے، باقی کو چھوڑ دیتے،
کچھ کو نہیں مانتا. یہ ہماری کیفیت ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, توریت کے ماہر تھے, جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا اور توریت میں عبداللہ ابن سلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یعنی آخری نبی سے متعلق جو نشانیاں پڑی تھیں, اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ مدینے میں آخری نبی کا ورود ہو چکا ہے, تب یہ چاہیے ذرا چل کر دیکھوں کیا واقعی یہ آخری نبی ہیں. اس وقت جب وہ پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور لوگ موجود تھے حضور کے پاس جب عبداللہ ابن سلام پہنچے. توجہ چاہوں گا, عبداللہ ابن سلام جب پہنچے انسان موجود تھے اور حضور خطاب فرما رہے تھے. اللہ اکبر. دو چیزوں نے عبداللہ ابن سلام کا دل بدل دیا, ایک حضور کے خطاب نے اور ایک حضور کے رخ زیبا نے. عبداللہ ابن سلام جیسے ہی پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے ہیں اس سے سچے چہرے والا اور کون ہو سکتا ہے. دیکھتے ہی دل میں. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الامن والعلا میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمائی, اطلب الحوائج الی ذوی الوجہ, کہ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو اچھے چہرے والے کے وسیلے سے یا اس سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو. اسی لیے ولی کی تعریف میں حضور فرماتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو عبداللہ ابن سلام نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل نے گواہی دی یہ سچے کا چہرہ ہے. اور پھر خطاب, اللہ اکبر, کیا خطاب فرما رہے تھے, کیا خطاب فرما رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا, یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام والصلاة باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. جیسے ہی یہ سرکار کے کلام کو انہوں نے سنا, پکار اٹھے یہ کلام نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. اب آئیے یہ حضور کی تقریر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان 5 چیزوں میں کیا ہے, کیا حضور نے فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگو سلام پھیلاؤ, افشوا السلام, سلام پھیلاؤ. سلام پھیلاؤ سے مراد کیا, اس کو بھی ذہن میں رکھنا. یہ نہیں خالی السلام علیکم کہہ دو, زبان سے تو کہو السلام علیکم, دل میں کہو یار یہ مر جائے تو بہتر ہے. یہ نہیں, زبان تو سلام کر رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے. اسی لیے حضرت انس سے فرمایا تھا, بیٹا صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا, اور ہو سکے تو شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں اے انس کسی کے لیے کینہ نہ ہو. اور سرکار فرماتے تمہارے نبی کی یہ سنت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ہمارا حال یہ ہے, سلام بھی کرتے ہیں اور دل کے اندر نہ جانے کیا کیا لیے گھومتے رہتے ہیں. اور سلام کے سلسلے میں بھی ایک پریشانی سب سے بڑی یہ ہے, استاد چاہتا ہے کہ شاگرد سلام پہلے کرے, شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سلام پہلے کرے, پیر چاہتا ہے کہ مرید پہلے سلام کرے, سیٹھ چاہتا ہے کہ نوکر سلام کرے. اور اللہ ماشاءاللہ یہ سب جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چھوٹوں کو پہلے سلام کیا تو ہماری عزت چلی جائے گی. اور قربان جائیے مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں, کن کے بارے میں, جن سے بڑا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں.